حضور کے صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، کتنا کمال کا عقیدہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، جو بھی حاجت لے کر جائیں گے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، یہ کمال اور مرتبہ تھا کہ جب آپ کی قوم بنی اسرائیل نے آپ سے پانی کا مطالبہ کیا، یعنی فرعون آپ کی قوم پر قابض تھا، رب کے حکم سے آپ نے اپنی قوم کو فرعون سے چنگل سے چھڑوایا۔ اب جب اپنی قوم کو لے کر چلے، راستے کے اندر پانی کی ضرورت ہے۔ اب بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا، آپ نے پتھر کے اوپر مارا، رب نے پتھروں سے 12 چشموں کو جاری فرما دیا۔ وہ 12 قبیلے تھے، رب نے پتھروں سے 12 چشموں کو جاری فرما دیا۔ دیکھیں یہ بڑی شان کی بات ہے، ایک بندہ ہے اپنے ڈنڈے کو پتھر کے اوپر مارتا ہے، ہم 100 مرتبہ پتھر کے اوپر ماریں، پتھر کے اوپر مار مار کر چیر دیں تو اس سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ نے اپنے عصا مبارک کو پتھر کے اوپر مارا تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی، فرمایا یہ بڑی شان کی بات ہے، لیکن فرمایا اس سے بڑھ کر شان کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ اب پتھر سے پانی نکلنا یہ عقل کے اندر آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، پتھر زمین کی مثل سے ہے، پتھر زمین سے نکلتا ہے اور پتھروں سے پانی کا جاری ہونا یہ عقل کے اندر بات آنے والی ہے، لیکن فرمایا اس سے بڑھ کر شان کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بھی روایت کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی، آپ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے چلے، مکہ عمرے کی نیت سے آئے تو کفار مکہ نے آپ کو مکہ سے 30 میل کی دوری پر حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ریگستان ہو، ریت ہو، وہاں پر گرمی بھی شدت کی ہوتی ہے اور عرب کی گرمی تو بڑی ہوتی ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، حضور کے پاس اتنا پانی ہوتا ہے کہ جس سے آپ وضو فرما رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اب حضور کے صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، کتنا کمال کا عقیدہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، جو بھی حاجت لے کر جائیں گے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے۔ حضور کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رب نے اپنے مصطفیٰ کو تمام کے تمام کمالات، تمام کے تمام معجزات، تمام کی تمام اختیارات دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ہاتھوں کے اندر ایک پیالہ دیکھا جس کے اندر پانی تھا، آپ وضو فرما رہے تھے۔ سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس پیالے کے اندر رکھا اور آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے رب نے جاری فرما دیے۔ اب عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی، اگر ہم اپنے ہاتھ کو کاٹتے ہیں تو ہاتھ سے خون نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا۔
اور ہاتھ پر کٹ لگے گا تو خون نکلے گا، اس کے علاوہ خون بھی نہیں نکلے گا۔ اب میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پیالے کے اندر ہاتھ رکھا تو رب نے آپ کے ہاتھ کے اندر یہ کمال اور مرتبہ رکھا تھا کہ آپ کے ہاتھوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ نے وہ ایک پانی کا پیالہ دیکھیں کتنا کمال رب نے حضور کو عطا فرمایا، پانی کا ایک پیالہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ نے اس ایک پیالے سے پانی پیا بھی اور اس ایک پیالے سے اپنے وضو کو بھی۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر سے پوچھا کہ رب نے مصطفیٰ کو بڑا کمال عطا فرمایا ہے، اے جابر ذرا یہ تو بتا کہ حدیبیہ کے مقام پر تمہاری تعداد کتنی تھی؟ 2 تھے، 4 تھے، 8 تھے، 10 تھے، 12 تھے، 100 تھے، 200 تھے، 400 تھے، 500 تھے، کتنے تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کی تعداد 1500 تھی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر صحابہ کی تعداد 1,00,000 بھی ہوتی تو رب نے مصطفیٰ کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ ایک پانی کا پیالہ جو 1500 کو کفایت کر گیا وہ 1,00,000 کو بھی کفایت کر جاتا۔ دیکھیں اب موسیٰ کو رب نے یہ کمال دیا ہے کہ آپ اپنے ڈنڈے کو پتھر کے اوپر مارتے ہیں، وہاں سے 12 چشمے نکل آتے ہیں۔ تو یہ کمال کی بات تو ہے لیکن عقل کے اندر آنے والی ہے کہ پتھروں سے پانی نکلا کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کمال کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے اندر اپنے ہاتھ کو رکھے، رب اس پیالے تبارک و تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دے، تو یہ اس سے شان والی بات ہے۔